الدنيا لعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ محمد آیات 36 سے 38، اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ انما، بلا شبہ، یہ کلمہ حصر ہے۔ بہت اہم بات کے تذکرے سے پہلے اس اسلوب کو اختیار کیا جاتا ہے۔ انما الحیات الدنیا، بلا شبہ دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی انتہائی عارضی زندگی ہے، جہاں کسی کی کتنی ہی طویل عمر کیوں نہ ہو، روز قیامت اسے ایسا لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی گزار کر آئے ہیں، ساعۃ من النہار۔ تو اب اس عارضی سی زندگی میں، اس وقت امتحان میں، کامیاب وہی ہوگا جو ایمان لائے گا۔ اس لیے فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تم کو تمہارا اجر عطا فرمائے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ، اور وہ تم سے نہیں مانگتا، أَمْوَالَكُمْ، تمہارے مال۔ اس دنیا کی زندگی میں اگر کسی انسان نے آخرت کی کمائی نہیں کی تو پھر یہ کھیل تماشا ہی رہ گیا، کیونکہ جتنے بھی بڑے کام کر لیے جائیں اور آخرت کے معاملے میں انسان بے خبر رہے، اس کی کوئی تیاری نہ کرے، تو پھر یہ دنیا کھیل تماشا ہی ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، انہیں اس کا بہترین صلہ بھی دیا جائے گا، اور دنیا کے معاملے میں بھی ان سے کوئی سارے مال کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ مالی لحاظ سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تو وہ بھی 40 میں سے 1 ہے، 100 میں سے 2.5% ہے صرف۔ ان یسألکموها، اگر وہ تم سے مانگتا، فیحفکم، اور سمیٹ کر مانگتا، یعنی اگر اسلام میں یہ مطالبہ کیا جاتا کہ اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، پھر تو واقعی یہ بہت مشکل امتحان ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا تبخلوا، تو تم بخل کرتے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ تمہارے کینوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ مخاطبین منافقین ہیں، جن کے دل میں حسد اور کینہ ہے اسلام کے خلاف، جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے۔ تو اگر ان سے ایسا مطالبہ کیا جاتا تو سب کچھ ظاہر ہو جاتا۔ منافقین کو اس میں دھمکی بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مغالطے میں نہ رہیں کہ ان کے دلوں میں جو کینہ ہے اس پر ہمیشہ پردہ پڑا رہے گا، بلکہ مختلف آزمائشوں سے گزار کر ان کے سارے پول کھول دیے جائیں گے۔ منافقین پر مال خرچ کرنا بہت گراں گزرتا تھا۔ ہا انتم ہؤلاء، تم تو وہی لوگ ہو، تدعون، تمہیں بلایا جاتا ہے، لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ آغاز آیت میں ہی ہا انتم ہؤلاء، یہ منافقین کے حال پر افسوس ہے، حسرت کا اظہار ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے تو تم بخل سے کام لیتے ہو۔ وَمَن يَبْخَلْ، اور جو بھی بخل کرے گا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو پس یقیناً وہ اپنے ہی آپ سے بخل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے
اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی نوازے گا اور اس کا بہترین صلہ آخرت میں بھی انہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے فائدے کا باعث ہے۔ اب اگر کوئی انسان خرچ ہی نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی اپنا نقصان کر رہا ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی وہ گھاٹے میں رہنے والا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب محتاج ہو۔ انسان کو اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے کہ اسے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ جس طرح زمین کو ایک دانہ دیا جاتا ہے، ایک بیج دیا جاتا ہے، اور اس ایک دانے کے بدلے میں سینکڑوں دانے مل جاتے ہیں، اس ایک بیج کے بدلے میں ہزاروں لاکھوں پھل مل جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہی انسان کے مشاہدے میں بات آ جاتی ہے۔ تو جو انسان یہ سوچ کر خرچ کرے کہ اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی میں خرچ کر رہا ہوں، تو پھر ایسا انسان بخل سے کام نہیں لیتا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، وہ تبدیل کر دے گا قوم کو، غیرکم، تمہارے سوا۔ اگر تم لوگ راہ حق سے اعراض کرتے رہو گے، منافقت کی روش پر ہی قائم رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو ہدایت دے دے گا۔ اب یہ موقع تمہیں ملا ہوا ہے، لیکن اگر تم اس موقع کو غنیمت نہیں جانو گے تو تم سے یہ موقع لے لیا جائے گا، تمہارے بجائے کسی اور کو موقع دیا جائے گا۔ ثم، پھر، لا یکونوا، وہ نہیں ہوں گے، امثالکم، تم جیسے۔ یہ بھی منافقین کو تیح دھمکی ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر تم بدل دیے جاؤ گے۔ اسی بات کو سورہ مائدہ میں اس طرح فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھرنا چاہتے ہیں وہ پھر جائیں، دین کو چھوڑ دیں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کریں گے وہ اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر گراں ہوں گے۔ نسل در نسل معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسری قوم آ جاتی ہے، اور ہر قوم میں ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، ایمان لانے والے بھی ہیں، انکار کر دینے والے بھی ہیں، نفاق کا لبادہ اوڑھ لینے والے بھی ہیں، اور ہر دور میں خوش نصیب وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بفضلہ تعالی یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔